اور جب اللہ تعالیٰ کا رسول کا ذکر آ جائے نا
پھر رکوع میں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، کئی بار میں تم کر چکا ناس پڑھا، سورت نا عرفان، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشان کی طرح تعارف کرایا، فرمایا انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جس وقت مومن ذکر خدا سنتے ہیں نا انہوں کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، تالا ہو جاتا ہے، چہرہ بھی چمکا مارتا ہے۔ اے مومن دوسرے طرح کا بہتر نہیں بولو کہ سبحان اللہ، یا حضور کا درود و سلام پڑھا ہے، امام خود نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا رحمۃ اللہ۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن پھیلا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن پھیلا دیے ہیں، علی اکبر نے ناری سنوانی، علی اکبر نے دین محمد تمہاری جوانی، حضرت عباس نے بازو کٹوا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن پھیلا دیے ہیں، زینب کے باغ میں دو پھول تھے مہکتے، وہ زینب نے رائے خدا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن پھیلا دیے ہیں، سلام پاک رکھن اور سلام حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، ماشاءاللہ دل میں اہل بیت کا ذکر آل رسول کی عظمت شان کی طرف جنہیں کو میرے مالک نے مصور عطا کی تھی اس کے مطابق میں ان سرکار آل رسول کا ذکر میں اپنے اللہ حسن کو آل رسول محمد آل رسول اللہ ذکر سننا کے کرنے سے عمل کرنے کی توفیق دے فرمائے۔ میرے محترم قرآن مجید فرقان حمید دوسرا سپارہ جو قرآن مجید کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے اللہ آپ کو سچ بیان کرنے کی توفیق دے فرمائے۔ ماشاءاللہ محرم شریف کا مہینہ ہے اور ذکر آل رسول اہل بیت کا ذکر ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 10 دن نہیں، بلکہ پوری زندگی آل رسول کا ذکر کرتے رہیے کہ زندگی ختم ہو جائے گی، آل رسول کا ذکر ہمیشہ رہنا ہے۔ میرے محترم اللہ رب العزت کی ذات نے 1,20,000 پیغمبر بھیجے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے انعامات دے کے بھیجا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیغام دے کے بھیجا، اے میرے نبیوں جاؤ آدم علیہ السلام میرا پیغام پہنچاؤ میری مخلوق تک، اے نوح علیہ السلام جاؤ میرا پیغام دو، اے موسیٰ علیہ السلام جاؤ میری توحید کا اعلان کرو، اپنی نبوت کا اعلان فرماؤ، لہذا ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ غیروں سجدے نہ کریں، اللہ ایک وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کے علاوہ کوئی سجدے کا حقدار نہیں ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائی، پتہ چلا نبی
ایک لاکھ کئی ہزار پیغمبر آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کا حکم آپ اللہ کی مخلوق تک پہنچایا۔ لوگ ایسے گمراہ سن، ایسے کفر سن، انہاں کئی لوگوں نے جو نہ سمجھا تکلیفاں دیاں، حتیٰ کہ ظالماں نے بڑی بڑی تکلیف پیغمبروں کو عطا فرمائی ہے، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامی ابو جہل کے مقابلے میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون آیا، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود آیا، اور آقا حسین کے سامنے یزید آیا۔ لہذا نمرود بھی برباد ہو گیا، ذلیل ہو گیا، جہنم میں گیا، فرعون بھی جہنم میں گیا، جو اعلان کرتا اپنی قوم کے سامنے اللہ ربکم الاعلی، میں اللہ رب ہوں، وہ بھی ذلیل ہو گیا، یا جہنم میں۔ ابو جہل نے بھی لعنت ہوئی، وہ جہنم میں گیا۔ اور میرے محترم مسلمان بھائی، آقا حسین کے سامنے یزید آیا، پوری برباد ہو گیا اور لعین بن گیا، اللہ کی لعنت اس سے ہو گئی۔ اس لہٰذا مقابلے آئے نے، بڑے بڑے مقابلے ہوئے، اللہ نے آزمائشیں رکھیاں، اللہ نے امتحان رکھے۔ ایک جو پاس ہو گیا پیغمبر نے دوسرا رکھا ہے، اس کو پاس آ کے پھر دوسرا رکھا ہے۔ میرے محترم جو کئی بار سنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے امتحان جان آیا، نمرود کی آگ بڑی، آپ سرکار اللہ کی رضا کی خاطر گئے چلے نے، اور آگے گلزار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کیا، جس وقت اللہ کے لالے پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ کا جبریل امین آتی، اللہ کے نبی میں تیرا ساتھ دینا، تیری مدد کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا اما الیک فلا، تیرے ساتھ کوئی حاجت نہیں، اچھا میں نے کوئی ایسا پیغام دے، میں تیرے رب کے نزدیک آئے پیغام دیواں۔ پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل اگ میں پڑتا ہے، اب اس کا خلیل میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر جدو پیغمبر علیہ السلام جا رہے، عرشہ کے والی نے اعلان فرمایا، آپ فرمایا قلنا یا نار کونی باردا و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے پاک پیغمبر کو دکھ نہ دے، میری رضا دی خاطر آ رہا ہے۔ اللہ فرمایا میرے خوش کرنے واسطے، میری رضا دی خاطر آ رہا ہے، اے آگ سلامتی والی ہو جا۔ اللہ پر امتحان میں بھی پاس ہو گئے، گئے آپ گلزار بن گئے۔ اللہ اکبر، کیا سرکار پاس ہو گئے۔ نمبر دوسرا مال کا آ گیا، مال کا آزمائش آئی، اس سے بھی پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور تیسرا نمبر آیا اولاد کا، کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام آپ سرکار منام والی جگہ لے کے کھڑے رہے، جب اللہ کے لالے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ سرکار کھڑے رہے منام در، اللہ نے قرآن نقشہ کھینچا، اللہ نے فرمایا پیغمبر نے آواز ماری، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹا ادھر میرے قریب، میں تمہیں ذبح کرنا چاہنا، تیری کی رضا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر میں تمہیں ذبح کرنا چاہنا، میرا رب راضی ہو جائے، میرے رب کا حکم ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کے پیارے بیٹے لگ جگر اور اللہ اکبر تابعدار نے کام عرض کرنا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی میں غلام آدرام، اللہ اکبر جی میں دل تیرا کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے، میری ایک جان قریب ہزاراں تے لکھاں جانا ہن میں اپنے رب دے نام تے قربان کر دیواں۔ اللہ دے لالے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے بیٹے نو لٹا دیتا جے، جدوں لٹا کے اللہ اکبر سورہ چلا رہے نے، عرشہ دے والی نے فوٹو میں کھینچا نے، اللہ نے قرآن نے موتی پرو دی تیرے سرور تے لطف آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر ربا جی میرے مکھے دے بن لٹا نے، آپ پٹی بن لائے، پٹی اکھاں تے بن لائے، اکھاں نو اکھاں ویکھن تے پھر ترس آ جائے، محبت آ جائے۔
آنکھ روک نہ جاوے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں نجات دیتا عرش والی نے پردے ہٹا دیتے نے. آپ فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین. جدوں متھے نے بال لٹا دیتا عرش والی نے پردے سارے آسماناں دے ہٹا دیتے نے. اللہ اکبر. آپ سورہ چلا رہے نے عرش والی نے سد مارا آواز ماری. آپ فرمایا یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. اے میرے پیغمبر علیہ السلام سنیا تو خواب میرے گل میرے حکم پورا کر دکھایا ہے. فرمایا دے رکھا کھول کے انا كذلك نجزي المحسنین. فرمایا ایسا سنیا اے تیرا بچہ بچا لیا. فرمایا نیکن اس کی جزائے خیر عطا کرنے آئے. بنو مولا پیغمبر کے امتحان آئے. ایک آیات پاس ہو گئے, دوسرا آیات پاس ہو گئے, تیسرا آیات پاس ہو گئے. کم مکمل سرے میں چڑھے آتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تو کامیاب ہو گیا ہے. اللہ پر بیٹا قربان نہیں ہویا, ذبح نہیں ہویا. ارشاد والی انعام کی فرما رہے انی جائل. فرمایا ہے میرے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آپ فرمائیں جائلو کا للناس اماما. فرمایا پیغمبر میری طرف انعام مل گیا, پاس ہو گیا ہے, پھر تم سارے لوگوں کا امام بنا چلا. انی جائل اللہ پر سارے لوگوں کا امام بنایا. ایک درجہ بھی مل گیا, مقام بھی مل گیا, امتحان دل پاس بھی ہو گئے تھے. سنو ذرا توجہ نال میرے محترم مسلمان بھائی. اللہ پر کہ آپ سرکار نے قرآن اندر اعلان فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم. فرمایا میرے خلیل سونیا تیرا بچہ بھی بچ گیا, تینوں اجر بھی مل گیا, مقام بھی مل گیا, درجات بھی مل گئے. سونیا عظمتاں بھی عطا کی دیا نہیں مگر بعد تیرا بیٹا بچا وفدیناہ بذبح عظیم. ایسی بڑی قربانی دے بدلے تیرا بچہ بچا لیا جے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم مسلمان بھائی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پاس ہو گئے تھے. اور اتنا سبھی اللہ پیغمبر نے ہر نبی کی آزمائش آئیاں نے, امتحان آئے نے, پاس ہو گئے تاکہ کم پورا نہیں ہوتا تے پاس ہو جاتے نے, انعام مل جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاک امام علی مقام آقا حسین کا بھی برکت آ گیا. وفدیناہ بذبح عظیم دی تفسیر دے راہ گئے جدوں سرکار آئے نے, امتحان کا وقت آیا نے. اللہ نے قرآن نے اعلان کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آقا حسین نے 5 امتحان ہے, 1 2 نہیں آئے, 5 امتحانات ان سے وقت آئے. 1 منٹ سے دل دا رات نہیں وقفا. 5 امتحان آئے اس سے وقت آئے. اللہ اکبر. جڑے پیغمبران کی آزمائش سن وہ ساریاں جمع ہو کے آقا حسین تے رکھے گئے ہیں. میں کئی بار کر چکا اگر آدم تو رہ گئے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نبی کا جو مقصد مقصود ہے وہ میدان کربلا اندر میرے آقا حسین نے ادا کر پورا کیا ہے. میرے پاک امام علی مقام آقا حسین کا نپال آپ سرکار تے 5 امتحان آئے. امتحان والا نبض ورنہ کو بے شک من الخوف والجوع. خوف ڈر آیا اور بچہ کا آزمائش امتحان آیا, بھوک کے پیاس کا آیا, جس پردیس ہو گئے. میرے محترم مسلمان بھائی 5 امتحان آئے. میرے پاک امام علی مقام کامیاب ہوئے نے. لہذا کیوں نہ کامیاب ہوئے کہ دعا میں پہلے عرض کر چکا کہ دعا کڑی ہوتی ہے اللہ ہم سب کو اللہ اپنی رحمت کا نیکاں دی تابعداری نصیب فرمائے. کیوں کئی لوگ ایسے ماں باپ میرے پیچھے دعا کرنے والا ہے, اس
اس کو حوصلہ ہوتا ہے اور حتیٰ کہ ثابت قدم رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ کوئی پیر و مرشد کامل پیر ہے جو سیرت اور صورت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اس لحاظ اس کو یقین ہوتا ہے میرے پیچھے میرا پیر و مرشد ان کو کہنا مغالطہ ہوتا ہے. مغالطہ میری اور نہیں ہونا چاہیے. اور نبیاں دا ولیاں دا حوصلہ دا عبداللہ دا اللہ اکبر جب پوری کائنات دے ذرے ذرے پیر و مرشد محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے. اور جو اسی بیعت کرنے اس لحاظ کہ اسی انہوں راہنما سمجھنے اور سانو رستے پہ لانے والا، ہدایت دینے والا، حضور دی سیرت کے صورت کے سبق دینے والا، اور وہ سڑک پہ لا دیتا جڑی سڑک مدینے پاک میں جاوے. میرے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں پتہ چلا کہ دعا بہت بڑا خزانہ ہے اور دعا میں نال کامیابی ہو جاتی ہے. میرے محترم امام علی مقام کامیاب نے اور یہ یقین ہے آقا حسین علی پالو میرے پیچھے میرے نانا مصطفیٰ دعا کرنے والے نے، میرے پیچھے مولا علی پاک دعا کرنے والے نے، اور ماں فاطمہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا دعا کرنے والے نے. حتیٰ کہ جب پتہ چلا میرے نبی کریم نور مجسم کی ذات مبارکہ بھی ملیاں، شہادتہ بھی مل گئیاں، یا سرکار اللہ پر اکھا جو سنا رہے اب کی اپا جی کیا پہلے خوشخبریاں دے رہے ہو اور تسی رو رہے ہو اکھا چون چھم چھم پانی آ رہا ہے. میرے پاک امام علی مقام میں دادا جان امام لبیا سید لبیا فرما بیٹا بات ہے اللہ جنیا مبارکہ ملیاں نے، خوشخبریاں ملیاں نے. اللہ اکبر انہیں شہادتہ بھی مل گئیاں نے، شہادت کا بھی پیغام آ گیا ہے. میرے پاک امام علی مقام دے والد محترم اور مولا علی علیہ پاک ہاتھ اٹھا لے دے سید فاطمہ سلام اللہ علیہ ہاتھ اٹھا لے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کی فرما رہے علی کی برکت آ جاتا اولاد کوئی مصیبت پریشانی دی ماں بھی دعا کر دی، پیو بھی دعا کر دے مولا میرے بچے کو بچانا، میرے بچے کو اس مصیبت کو کر لائے. اور میرے پاک نبی کی فرما رہے مولا اے میرا حسین سوئی اینو میدان کربلا میں صابر قدمی عطا فرمائی مولا اس صبر بھی دے دی، تحمل دے دی مولا، کامیابی نصیب فرما دے دی مولا. علی علیہ پاک فرما رہے اے میرے مالکا سونیا اے میرا حسین لاڈلا حسین مولا کریم اینو میدان کربلا میں صابر قدم رکھی اے سونے مالکا اس کی مدد فرما دے دی. اللہ اکبر دعا فرما رہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ آواز اٹھا کے دعا فرما رہی ہے اے مولا اے میرا سونا لاڈلا پیارا حسین میرے دل دا چین تے میرے دل دا سکون اے میرا سونا حسین مولا اس کو کامیابیاں نصیب فرما دے مولا ان صابر قدم رکھی مدارے کربلا اندر میری جو دعا پیچھے ہوئی امام لگے یادی اور دعا میں دنیا دے سر تاجی دعا میں سید فاطمہ سلام اللہ علیہ آدی کربلا اندر کیوں نہ کا حسین صابر قدم رہے اور امتحان میرے پاس کون یہ امتحان ہے اس سے وقت دے آئے میرے لجپال پیر حسین کامیاب ہو گئے. اور شہادت یہ خبریں پاتے لوگ ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے حتیٰ کہ اسی یقین مسلک سنت والجماعت عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اپنے نبیوں کو عطا فرما دے، جتنا چاہے اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرما دے. میرے محترم مسلمان بھائی اللہ ذاتی علم کسے نبی دا نہیں، کسے ولی دا نہیں، ذاتی علم ہے غیب کی خبریں رکھنے والا میرا رب عزت جلال دی ذات ہے. ایویں مبارکہ کیا لوگوں نے حتیٰ کہ جناب میرے پاک امام علی مقام آپ سرکار اللہ اکبر جدو شہادت کی خبر ملی نا میرے پاک نبی کریم علیہ السلام نے اپنا جاسو آ رہے اللہ اکبر اے جبریل امین لبیک یا رسول اللہ میں آ تیرا آپ فرمایا کیوں خبریں بھی دے رہے شہادتیاں بھی خوشخبریاں بھی دے رہے اور کنہیں پتہ چل جاوے گا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. اللہ کوئی خبر کنہیں ملے گی، اللہ کی نشانی ہوئے گی. حضرت جبریل امین نے کربلا کی مٹی لیا کے دے دی تھی، لیا کے مٹی پیش کی تھی
مٹی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے سونے آئے مٹی ہے کربلا دے میدان دی جب مٹی خون بن جائے گی تیرا حسین شہادت کا مقام لے جائے گا تیرا بچہ شہید ہو جائے گا پتہ چلیا میریو اے پہلے دیا خبراں میرے آقا نامدار امام الانبیاء دے کول نے جب میری خبراں مل گئی نے مٹی مل گئی ہے مٹی میرے پاک رسول سید الانبیاء علیہ السلام نے امہات المؤمنین دے چلیا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی پاک بیوی جب حضور دی بیوی دا نام پڑا رضی اللہ تعالی عنہ اس لحاظ میرے محترم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما دی آپ فرمایا مٹی رکھ لے کہ مٹی خون بن جائے گی میرا حسین شہید ہو جائے گا اے نشانی ہے میرے محترم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کے آپ سرکار نے ایک شیشی پا کے رکھ دیتی انہیں تے ذہن اڑا ہوئے بھی کہ حضور علیہ السلام نے جانتے ہیں کہ میدان کربلا تک ام سلمہ زندہ رہے گی اور کسی نے نہیں مٹی پھڑائی مٹی ام سلمہ نے دے دیتی معلوم ہوا کہ میرا رسول بھی جانتا ہے کہ حضرت ام سلمہ کا حسین کی شہادت بھی زندہ ہوئے گی اس لہذا جو مٹی دے دیتی پھر وقت گزرا تو بعد آقا حسین چلو شہادت انعام ملیا اللہ اکبر رات وقت خواب اندر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام ملے نے آپ نے گھٹا لگا زلفاں دے پریشان ہیں جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا کیا حال ہے کہ تو پریشان ہے حتیٰ کہ تو گھٹا روان لگا ہے اور کپڑے بھی اتنے اللہ اکبر میرے نبی کریم علیہ السلام نے آنکھیں چوں آنسو آ گئے فرمایا ام سلمہ میں میدان کربلا دی طرف ماریا آج میرا حسین شہید ہو گیا ہے اللہ اکبر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی ہیں اور آپ کی ہمسایہ کے عرض کر دیے ام سلمہ کیوں رونی ہے کیوں پریشان ہے خیر نہ ہے آپ فرمانے کی میں دساتے ہوں آج میرا حسین بیٹا شہید ہو گئے میں گھوڑی ملے لے نبی کریم نور مجسم دیدار آپ فرما رہے میں میدان کربلا دی طرف ماریا اللہ کو میرا حسین شہید ہو گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھ کے کھڑی ہو جاتے ہیں زیر دے گل آ گئی ہو مٹی والی آپ نس کے گئی تو شیشی بیٹھی تے خون بن گئی مٹی خون بن گئی آپ کو یقین ہو گیا کہ امام علی مقام شہادت مقام لے گئے میرے محترم سلمان بھائی شہادت کا انعام بہت بڑا ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائے اور آقا حسین نے امتحان آئے رے لہذا پاس ہو گئے کامیاب ہو گئے اور شہادت تھوڑا جا مقام نہیں ہے لہذا جنت نہیں شہید واسطے بلکہ جنت کا مالک مل جاتا ہے میں اس طرح ذکر پڑھا ہے جناب حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ پوچھا گیا اللہ اکبر کہ شہید ہوتا ہے انہوں تکلیف نہیں ہوندی سنیا ہے انہوں دکھ نہیں ہوندا زخماں دی پیڑ نہیں ہوندی آپ فرما ہاں بالکل تکلیف نہیں ہوندی زخماں دی اور تلواراں چلدی ہیں کوئی دکھ نہیں ہوندا عرض کردا ہے اے سمجھ دی گل نہیں آ رہی اس لحاظ نال کہ ہوے زخم تلواراں چلے تے پھر تکلیف نہ ہوے منن دی گل نہیں آ رہی حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا کیوں نہیں مننا جاندا آپ فرمایا قرآن پڑھ دسیا اللہ اکبر کے مصر دا شہر مصر ہے یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے لاڈلے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور مصر دی عورتاں نے زلیخا اٹھا دے دیریاں نے اللہ اکبر کا میں دے دیا نے غلام ہے تو بادشاہ زادی ہے اس سے دیوانی ہو گئی ہے لہذا تیری عقل ہے حضرت زلیخا فرما رہی نے آخری نے بھی مینوں تانے کدے نہ دیو یہ میرے سونے یوسف نوں ایک لمحہ اللہ اکبر سی دیکھنا چاہنا ہے پیارا آگے دن مقرر کیتا گیا عورتاں غریباں دیاں میاں دیاں آر سنگار لگا کے اپنے آپ نوں آراستہ کر جا رہی نے اللہ اکبر ایک جگہ تے جمع ہو جاندیاں نے اور انتظار کردیاں نے یوسف میرے نال سونا آوے گا کوئی آخری میرے نال سونا آوے گا انتظار بھی کردیاں نے مولانا صاحب سردار بھی آکھدے نے افغان فوج محبوبہ والی اس نے قدار لگایا پانچڑ فوج محبوبہ والی اس نے قدار لگایا اب ستارہ دیکھی جاسی جس طرح یوسف آیا پہلے تک اللہ ہو رہی ہے
پر جدو پاک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آن گے پتہ چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شام نے چہرے تے برقع رکھ دے پردہ رکھ دے اللہ اکبر میرے پاک نبی تیری نور مجسم غلام یوسف علیہ السلام پردہ رکھ دے اللہ اکبر جدو آپ سرکار نو حکم دیتا گیا آقا ذرا سامنے زلیخا نے عرض کی میری اپیل قبول فرما لے پاک پیغمبر علیہ السلام قبول فرما لے آپ نے فروٹ دے دیتا اور چاقو چھریاں پھڑا دیتیاں نہ کاٹ کے کھاؤ جس نے نے کرنا شروع کیتا پاک پیغمبر علیہ السلام آ گئے یوسف علیہ السلام آئے نے اللہ اکبر کے جنہوں برقع لایا نقاب بتایا کہ حسن دی چلکار پہ گئی ہے وہ ساریاں نے حق روک جاتے رہے اور آپ یوسف کے چہرے پہ آ جاندی آپ نے انگلاں کٹ دیاں پیاں نے انگلاں کٹ دیاں پیاں نے پیارا فروٹ نہیں کرنا جا رہا اللہ پر انگلاں کٹیاں جا رہی ہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہے اللہ نے قرآن اعلان کیتا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ وہذا بشرا اللہ نے قرآن اعلان کیتا اللہ کو بول کے آواز کرتی ہے اے بشر نہیں ہے کوئی فرشتہ ہے لہذا اللہ کو پاکیے مختصر بات ہے جو آپ نے انگلاں کٹ لیا سامنے یوسف علیہ السلام ہے اللہ پر مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی سوال کا جواب فرما رہے کہتے ہیں یوسف نو حسن دینے والا خالق یوسف سامنے ہوئے کہ تکلیف کی میں آ جائے اللہ جب تلوار کے لیے چل دیے اللہ پر تلوار چل دیے جب تلوار چل دیے زخم دا خون نکالے سنو ذرا عشق رسول سونے اللہ نو نبی امت کا کنا پیارے اور پیار آئے کہ محمد عربی نو رب نو پیارے کہ حضور محمد عام بات یارا دے یار پیارے ہوندے نے اللہ اکبر جدو خون دا ایک قطرہ زمین تے ڈگدا شہیدا ایک قطرہ زمین تے گردا ہے ارشادہ والی 70,000 گنہگار دے گناہ بخش دیندا ہے 70,000 جو گنہگار ہے میرے پاک رسول کا کلمہ پڑھنے والا اللہ دے گناہ معاف کر دیتا ہے جدو زخم دے تکلیف نہیں ہو رہی ہے اللہ اکبر اللہ پردے ہٹا کے سامنے کھڑا کے کہو میرے بندے میری رضا دی خاطر آ گئے تلوارا جلدا پہ آئے اللہ پر زخم جو ہو گئے میرے محترم اللہ سامنے ہوتا ہے تکلیف نہیں ہو رہی اللہ پر پھر جنت اندر جائے گا شہید جب شہید جنت اندر جائے گا میرے بھی کھانے گا شہد بھی پیوے گا دودھ بھی پیوے گا ماشاءاللہ جنت کی سیر بھی کرے گا جنت پہنچاوے گا پھر پریشان ہو جائے گا ہر آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ جنت دے بھی ہر آدمی دعا کرتا ہے شہید جنت میں جا کے پریشان ہوئے گا اللہ اکبر اے اللہ اکبر ارشد والی فرمائے گا میری راہ تے جان دینے والے کیوں پریشان ہے خیر ہے کیا کمی ہے میرے کی جنت میں کسی شہدی جو تیرا دل چاہتا ہے کھا پی اللہ اکبر ارشد کرے گا یا مالکہ تیری جنت میں شہد بھی پی کھا جائے نیمتا کھا لیا نے فروٹ کھا لینے تیری جنت اندر کوئی سر سوانی کوئی نہیں ہے تیری جنت لطفی کوئی نہیں ہے اللہ اکبر ارشد والی اعلان فرمائے گا وعدکم فیہا ما تشتہی انفسکم اے میرے سونے رات جان دینے والے کیا کوئی کمی ہے بنا دسنا میری جنت اندر جو تیرا دل جاوے اشارہ کر انگور بھی آ جان گے اللہ اکبر فروٹ آ جائے گا جو تیرا دل چاہے سونے منگ لے تیرے حاضر ہو جائے گا اب کرے گا مال کا سونے میں جنت نو دیکھ لیا ہے تیرے فروٹ بھی ہے انعام کھا لے نعمتاں تیریاں کھا لیا نے پر لطف بھی کوئی نہیں اور سرور بھی تیری جنت نہیں ہے اب کرے گا مال کا تینوں اپنے آپ فرماچا کی جانا ہے اب کرے گا مال کا پھر دنیا پہ بھیج دے مینوں پھر دنیا پہ چلا جاواں پھر میں تلوار جماں تیری رضا دی خاطر میدان جہاد کراں اللہ اکبر مولا سونیا کافر دی تلوار دشمن دی چلدی ہوئے میری گردن تھلے ہوئے اے عمر مینوں تیری جنت نال بہتر ہے اس لیے آپ فرمایا ثم اقتل میں قتل ہو جاواں ثم ہو یا پھر میں زندہ ہو جاواں سونے عمل ہو جائے بہتر ہے کس نے نے جنت تلوار دی نوک تھلے جنت دا مالک مل جاندا جے
لوگ تھے جنت کا مالک ملتا ہے. میرے محترم مسلمان بھائی کہ جب شہید کو تکلیف ہوتی ہے نا اور کوئی محسوس نہیں کرتا کیوں سامنے اللہ والے خالق ہوتا ہے. اور اس مقام پہ جائیے حضور کی عظمت شان لے ماشاءاللہ. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا تفسیر اندر کہ یوسف علیہ السلام کا بڑا حسن کا مالک کا اتنا حسن رب نے عطا کیتا نا الحمدللہ کہ 9 حصہ یوسف علیہ السلام کا ایک حصہ مخلوق میں. یعنی میرے پاک رسول غلاموں جدو بھلا بھی گئے نئے راستے روکی گلا ختم ہو گیا ہے. اللہ پر پریشان یوسف علیہ السلام کیا فرما کیوں پریشان ہے مالکہ سونیا گلا ختم لوگ آ رہے ہیں. یا فرما کوئی گل نہیں گلا ختم ہو گیا تیرا حسن کا قائم ہے نا یار اس وقت لینا کھلا دے صفا بنا دے منہ منہ لا دے تیرا حسن دیکھ ہی رج جان گے. اور تفسیر اندر کا ذکر پڑھا ہے کہ تینوں مہینے ایک خلقت رجی دیکھ ویک یوسف کے نیانی یوسف علیہ السلام نے کہا 3 مہینے دنیا رجی جنہ ویکیا نہ بھوک رہی نہ پیاس رہی. عاشق رسول کہتا ہے یہ نہ کوئی بڑی گل نہیں جنہ محمد عربی نو دیکھا 2 جہان اندر رج گئے. میرے محترم مسلمان بھائی کہ شہید کہڑا ہے انہوں تکلیف ہوئے زخماں دی کوئی محسوس نہیں ہوندی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں یوسف نے دیکھا عورتاں نے انہاں ہاتھ کاٹ لے اگر میرے محمد عربی نو دیکھ لینی دل کٹ کے رکھ دینی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا جے کر میرے محمد عربی نو مصر دیاں عورتاں دیکھ لینیاں انگلاں نہ کٹنیاں اپنے دل کٹ کے رکھ دینیاں. جنہ حضور دی ذات نو ویکھیا ہے انہاں بیریا مال بھی جان بھی اولاد بھی بلکہ انہوں نے اپنی جان بھی سب کو قربان کیتا. حضور نے اعلان کرنا ہو جنگ واسطے تیاری ہے ہر طرف آواز انہیں گونج پہ جانی غلمان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. ہر طرف آواز ہونی اللہ پر یا رسول اللہ کہ ساری جان رہے یا نہ رہے اسی سر کٹانے واسطے تیار ہے. حکم تیرا ہو جاوے فرمان تیرا ہوئے تے پھر سونیا سی کیوں نہ میدان اندر جانا چاہیے. اس لحاظ میں میرے محترم مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ نے دل رحمت فرمائے نظر کرم فرمائے اور شہادت کا بڑا مقام ہے. آقا حسین لاجپال سارے شہیدان دے سر تاج ہیں اور میدان کربلا اندر آپ سرکار نے شہادت جو آپ بھی شہید ہوئے بچہ نے شہید کرایا. اس کے علاوہ میرے محترم مسلمان بھائی آپ جو ساتھی شہید ہوئے اے سوچا کہ سمجھا کرو آل رسول دی محبت رکھنے والے ہو. میں کئی بار عرض کرنا اگر تسا نماز نو دیکھنا ہوئے میدان کربلا چ لب جاوے گی جتنا قرآن دی تلاوت نو دیکھنا ہوئے کربلا دے میدان چ لب جاوے گی. تسا بچے شہید دیکھنے ہوئے میدان کربلا چ مل جان گے جوان دیکھنے ہون میدان کربلا چ مل جان گے بڈھے دیکھنے ہون میدان کربلا چ مل جان گے بیریوں نے صبر دیکھنا ہوئے تو میدان کربلا چ مل جائے گا. اس لحاظ آقا حسین نے سبق پڑھا دیتا لوگوں کہ جے رب نو راضی کرنا ہے پھر جان مال اولاد سب کچھ قربان ہو جاوے تے سر جسم نال جدا ہوئے تے نہ قرآن دی تلاوت جدا ہوئے نہ نماز قضا. اس لحاظ میں میرے محترم نماز ہے آقا حسین کی محبت قرآن دی تلاوت آقا حسین کی محبت ہے. میں یہی عرض کراں گا اپیل کراں گا اللہ ہم سب کو مینوں تھانوں 5 وقت دی نماز دی حاضری اور قرآن دی تلاوت دی حاضری آل رسول دی محبت یہ ہے. اللہ ہم سب کو نبی پاک کی محبت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا نا حکم نبیوں کو اہل بیت کی قرات القرآن آپ فرما اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن پڑھنے کی محبت سکھاؤ. اس لحاظ میں میرے محترم اللہ ہم سب کو نبی کی محبت اہل بیت کی محبت قرآن پڑھنے کی حاضری سال نصیب فرمائے. اللہ پاک زندہ رکھے سلام دے مالک خاتمہ ایمان تے کرے غلامی دے سوا کچھ بھی نہ منگی. بڑی شان محمد مدادی آخر دعوانا